ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک امید دلوائی ہے اور ساتھ خوف بھی دلایا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا درس چونکہ تفسیر سے چل رہا تھا اور آدھا حصہ ہم نے پہلے درس میں بتا دیا آیت کا، تو اس میں اللہ نے ایمان کو کامل کیا ہے۔ اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کا کامل درجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امید اور خوف، اس کے درمیان میں اگر انسان رہے گا تو یہ ایمان کا کامل درجہ ہے۔ امید اور خوف سے جب نکل جائے گا تو پھر ایمان کی صف سے نکل جائے گا۔ امید جنت کی، خوف دوزخ کا، یہ انسان کو اعمال پہ لاتا ہے اور انسان پوری زندگی اعمال کرتا ہے۔ ڈرتا ہے تو دوزخ سے ڈرتا ہے اور ذوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے اعمال کے اندر جنت کا سن کے۔ ظاہری اس آیت کا مطلب یہی ہے، لیکن ایک میں اس کا باطنی فضیلت بھی بتاؤں گا جو آج کے معاشرے کے اندر ہمیں ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کے اندر اس کا فائدہ ہے اگر انسان اس کو اختیار کرے۔ ظاہری طور پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب لذو مغفرہ، بہت مغفرت والا ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے ہی بخشنے والی۔ اللہ منتقم نہیں ہے کہ بدلہ ہی لیتا ہے۔ اللہ کے نام کا کوئی معنی عذاب جلال پہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بڑا منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے فلاں بندہ۔ اللہ کا نام جب آتا ہے تو اللہ کا معنی یہ نہیں ہے جو اردو میں آپ سمجھتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کیا ہے؟ جب بھی اللہ کا تعارف کرایا جائے تو یہ جملہ لذو مغفرہ، یعنی وہ ہے ہی مغفرت کا پیکر، اس کے ساتھ مغفرت جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ مغفرت کرنے والا نہ ہوتا تو زمین پر جتنے بھی نافرمان ہیں ان کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، ایک آکسیجن کا اس کو ذرا سا بھی حصہ نہ ملتا اور مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، موقع دیتا ہے، یعنی اللہ کی ذات لذو مغفرہ، یہ جملہ اللہ نے بتایا۔ پھر آگے فرمایا للناس، جانوروں پہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہے مغفرت۔ جانوروں کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا کہ جانور نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، نہ ان پر ہے کہ تم جو ہے یہ عبادت کرو، یہ معاشرت اختیار کرو، جانوروں پہ نہیں ہے۔ للناس کہہ کے بتایا کہ چونکہ مذہب، اسلام، دین، پابندیاں، شرائط یہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو اللہ نے یہاں لفظ للناس کہہ کے بتایا کہ انسانوں پر اللہ بہت مہربان ہے، یعنی ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ الا ظلمہم، اور یہ لوگ جن پر وہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہیں ہی ظالم، وہ ہیں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ اللہ اپنی صفت بتا رہا ہے کہ لذو مغفرہ، اور ہماری خامی بتا رہا ہے کہ ہم ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ظلم کیا ہے۔ ہم ظلم کہتے ہیں یہ ٹیبل جو ہے، کوئی بھی چیز جو ہے جس مقصد کے لیے بنی ہوتی ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اگر اس سے ہٹائیں گے تو وہ ظلم ہوگا۔ اب ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے سب سے بڑا گناہ جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا، اللہ کے برابر لے آنا۔ انسان یہ کام کرتا ہے۔ اللہ نے للناس علی ظلمہم کہہ کے بتایا کہ اللہ تمہیں پھر بھی بخشتا ہے، پھر بھی تم پہ رحمت کرتا ہے، تمہاری مغفرت کی جو ہے دروازے کو بند نہیں کرتا۔ 70 سال تم گناہ کر کے، ظلم کر کے ایک بار کہتے ہو استغفر اللہ تمہارے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی ایسا عظیم ذات ہے۔ تو یہ جملہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ، اور اگلا جملہ کہا کہ اب تم یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ کوئی کمزور نہیں ہے جو تمہیں بار بار ڈھیل دیتا ہے، تمہیں بخشتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم گناہگار ہیں
اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، یعنی گناہگار بھی بہترین کہہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں، وہاں نبی علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ گناہ ہونا بشری کمزوری ہے، لیکن توبہ کرنا یہ انسان کی اللہ کے ہاں قرب کی علامت ہے۔ یہاں کہہ دیا اللہ نے کہ گناہگار پر اللہ کی بخشش ہے، اور یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی کمزور ہے، اللہ کے پاس پاور نہیں ہے، اللہ کے پاس حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی جو ہے ارکان کی کمی ہے کہ کوئی جو ہے بیچ میں عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے انسان، یا اللہ کی سلطنت پہ کوئی اور قبضہ کر لے گا، یا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کمزوری نہیں ہے۔ حکومتوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ پاورفل آدمی پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، یہ حکومتوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جو مضبوط آدمی ہوتا ہے وہ قانون بھی توڑتا ہے تو اسے نہیں پکڑتے، جی اس کا خاندان بڑا ہے، اس کے لنکس ہیں فلاں فلاں وزراء کے ساتھ، اس کے فلاں فلاں اداروں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت یہ جو قانون بتا رہے ہیں یہ کوئی پاورفل فیملی والے آدمی کو نہیں بتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ گناہگار کا بتا رہے ہیں جو بالکل پستی میں گر چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں پھر بھی تم پہ رحمت کر رہا ہوں، ایک بات۔ دوسرا اللہ کہتا ہے کہ میری کوئی کمزوری نہیں ہے کہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں آ جاؤ توبہ کرو استغفار پڑھو تو میں جو ہے تمہیں بخش دوں گا، تمہیں جو ہے سزا نہیں دوں گا۔ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے بندوں کی ضرورت ہے، مجھے کثرت کی ضرورت ہے، تعداد کی ضرورت ہے، سجدوں کی ضرورت ہے، مجھے نماز کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری تعریف کروانے کی ضرورت ہے اپنی، نہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں کہ تم جو ہے دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ زندگی تھوڑی سی گزر جائے گی، تھوڑی سی زندگی ہے۔ ابھی میرے پاس یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب شاہد عباسی صاحب، یہ سامنے ہائی کورٹ کے جج ہیں، میرے پاس آئے بیٹھے بہت محبت سے، مجھے کہنے لگے میں آپ کے سامنے ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ نیچے بیٹھ گئے، میں نے کہا آپ اوپر بیٹھیے، کہنے لگے نہیں میں نیچے بیٹھوں گا، یا پچھلے اتوار کو۔ تو ان کے ساتھ اور بھی کافی ٹیم تھی، تو میں نے کہا آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کہنا نہیں آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ بیٹھ گئے، کافی دیر گفتگو، کہنے لگے پتہ نہیں یہاں پر کینسر کا اٹیک ہوا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، تو بڑے ابدیدہ میرے سامنے جو جیسے رونے کا نہیں ایسے۔ تو میں نے کہا نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ہے، یہ آزمائش جو آپ بار بار اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے، عذاب نہیں دیا۔ یہ آزمائش ہے جب بیماری پریشانی کے بعد بندے کا تعلق اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو بڑے خوش ہوئے میری باتوں سے، اور پرسوں ان کا انتقال ہو گیا، مجھے ان کے گھر سے فون آیا جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی دیکھیے انسان کی زندگی کتنی ہے، اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ انسان کو اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ اب ان کو بار بار وہ جو میرے سامنے جملے کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمارا یہ وہ ترتیب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی ویڈیو بنا لی جائے ان کو پھر اپنے لیے مشہوری کا ذریعہ، نہیں لیکن وہ کلمہ بار بار کہہ رہے تھے جی بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دے۔ تو اب یہ جملہ کہہ رہے تھے تو یہ جملہ کہنا ہی ان کی معافی کا ذریعہ اللہ کے ہاں بن گیا۔ دیکھا نا اللہ نے ان کو مغفرت کی، یہی ہے اللہ کی لذو مغفرہ کہ اللہ اپنی طرف موڑ دیتا ہے بندے کو، کہیں نہ کہیں اس کو جھٹکا دیتا ہے، پھر وہ ایک دم متوجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں لذو مغفرہ علی ظلم للناس علی ظلم، یہ ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا تم مجھے کمزور نہ سمجھنا کہ تم باغی بن رہے ہو، جابر بن رہے ہو، کہ اللہ کو کوئی تمہاری ضرورت ہے، نہیں۔ آگے آیت کا جو آخری حصہ اللہ نے بولا وہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے بولا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی ذات کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے، اللہ کی گرفت بھی جو ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی گرفت اتنی سخت ہے، شدید ہے۔ شدید عربی میں ایسی اس کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو کائنات کا کوئی بندہ اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ ابھی ہمارے ملک میں بڑا جابر آدمی تھا، نام نہیں لیتا، آج امارات کے اسپتالوں میں پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کو وہ بیماری ہے کہ دنیا میں صرف 25 آدمیوں کو ہے وہ بیماری، اور جہاں پہنچتی ہے اس حصے کو فارغ کر دیتی ہے، ڈیڈ کر دیتی ہے۔ تو اللہ جب کسی بندے کو پکڑتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر وہ بندہ نہ اس کی پیسہ کام آتا ہے،
نہ اقتدار کام آتا ہے، نہ رشتہ دار کام آتے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ جملہ بھی کہا. اب اس کا ایک مختصر میں آپ کو وظیفے کی شکل میں بتا رہا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ گمراہی سے آپ کے گھر میں نااتفاقی کا سما ہے، کوئی آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا آپ کے آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، تو آپ یہ حصہ جو ہے پورا وَإِنَّ، یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ الرعد کی، اس کا حصہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. بھائی اتنا حصہ آپ یہ 33 بار کھانے پینے پہ دم کر دیا کریں، یا تصور کر کے پھونک دیا کریں، کھلا پلا دیا کریں، یا دعا کر لیا کریں. یہ تو تب ہے جب آپ اس کو اپنی ساتھ عقیدت میں، محبت میں، گھر میں الفت محبت، خاندان میں الفت محبت، یا کسی غائب کو اپنی ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ تعلق بہتر ہوں، تو پھر تو اچھا ہے یہ اتنا حصہ پڑھیں. اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے اور اب وہ آدمی جو ہے، آپ مظلوم ہیں اور آپ جو ہے پس رہے ہیں، اور آپ کی جائیداد پہ، زمین پہ، گھر پہ، پیسے پہ، آپ کی کسی بھی چیز پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا آپ کا کچھ لین دین ہے اب وہ دے نہیں رہا، یا آپ پہ ویسے ہی ظلم ہو رہا ہے، کیس ہو رہے ہیں، کوئی بھی ایسی شکل ہے، پھر آپ اصل میں اگر مظلوم ہیں، تب آپ بھی اگر ظالم ہیں پھر اس کا اثر نہیں ہوگا. پھر آپ مظلوم بن کے اللہ کے سامنے روزانہ چند دن یہ عمل کریں، رات کے پہر کسی بھی لمحے بیٹھ جائیں اور یہ آیت کا حصہ پھر یوں پڑھیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. لَشَدِيدُ الْعِقَابِ پہ اس کا تصور کریں. آپ اس کو روز پڑھیں، چند دن، 70 مرتبہ چند دن پڑھیں گے، وہ بندہ یوں گرفت میں آئے گا، آپ اپنی آنکھوں سے اس کی پکڑ دیکھیں گے، چونکہ شدید العقاب پہ تصور اس کا کرنا ہے. پھر وہ بندہ جب آپ دروازے عدالتوں کے کھٹکھٹا کے، تھانے کچہریوں کے کھٹکھٹا کے، پنچایت اور تمام جرگوں سے ختم آپ کو انصاف نہیں ملا، پھر اللہ کی عدالت میں یہ آیت انصاف دلاتی ہے. یہ قرآن کی سب سے جامع آیت ہے خوف اور امید کی، تو اس کو اس طرح اختیار کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.